یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی اس محفل میں صوفیاء کرام کے نمائندوں کی ایک بھیڑ ہے، اور یہ سجادگان ہوں، وہاں کے خدام ہوں، وہ در حقیقت صاحب مزار کے نمائندے ہوا کرتے ہیں۔ آج حضرت کو جو دستار پیش کی جائے گی، جو کچھ عطا ہوگا، کہ جو آپ لوگوں کا جھرمٹ ہے اور اولیاء عاملین کی بارگاہوں میں جو بھیڑ لگی رہتی ہے، تو وہ کسی شور شرابے کی وجہ سے نہیں ہوتی، حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم سب یہاں آئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، مدینے والے کے بلائے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ کہ ان سے جو محبت ہے، ان سے جو لگاؤ ہے، ان سے جو تعلق ہے، اولیاء کے درباروں سے جو ہمیں نسبت ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم خود سے نہیں کرتے۔ بس ایک ہی حدیث سناؤں اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ خالق کائنات جب کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ جبرائیل ذرا ادھر آ۔ جبریل امین عرض کرتے کہ باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے جبرائیل مجھے محبت ہو گئی ہے۔ جب محبت ہو تو سب سے پہلے کسی کو بلایا جاتا ہے کہ اس سے بات شیئر کی جائے کہ بھئی مجھے محبت ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے کہ جبریل مجھے محبت ہو گئی ہے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تجھے محبت ہو گئی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبریل امین بھی محبت کرنے لگے۔ اب جبریل امین جب وہاں سے پلٹتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جبرائیل ذرا ادھر تو آ، میں بھی محبت کرنے لگا، تو بھی محبت کرنے لگا۔ یہ محبت تجھ تک اور مجھ تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ آسمان کے تمام تر فرشتوں کے دلوں میں بھی میرے اس محبوب بندے کی محبت کو ڈال دے۔ اب آسمان والے بھی محبت کرنے لگے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جبرائیل ذرا بات تو سن، وہ کیا ہے باری تعالیٰ؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تو بھی محبت کرنے لگا، میں بھی کرنے لگا، آسمان والے بھی محبت کرنے لگے۔ اب جا اور دنیا والوں کے دلوں میں میرے اس محبوب بندے کی محبت کو ڈال کر آ۔ اب جب اللہ دنیا والوں کے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت ڈالتا ہے، تب سوال یہ اٹھا کہ اللہ کے حکم سے محبتیں ڈال دی گئی ہیں، تو ہر ایک تو محبت اولیاء سے نہیں کر رہا، کچھ مخالفت پر بھی ہیں، کچھ کرامات کے بھی منکر ہیں۔ تو مثال سے سمجھیں کہ برتن اگر گندا ہو تو اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ جن کے دل طیب و طاہر ہوتے ہیں، جن کے پاک ہوتے ہیں۔ تو بس ہم یہاں جو حاضر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کو ڈالا ہے تو حاضر ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ حضرت سے چند مہینے سے میرا تعلق ہوا، غالباً میری تیسری یہاں پر حاضری ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا، میں اکثر خانقاہوں میں جاتا ہوں، میرا ریسرچی تصوف پر ہو رہا ہے، تو میں غور کرتا ہوں کہ کہیں پر علم ہے تو معرفت نہیں ہے، کہیں پر معرفت ہے تو علم کا معاملہ بڑا کمزور سا نظر آتا ہے۔ مگر یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب فہد میاں صاحب کے پیچھے میں نے پہلی مرتبہ نعمان بھائی کی یہاں نماز ادا کی تو میرا دل بڑا خوش ہو گیا کہ اب ایسے سجادوں کی ضرورت ہے کہ جو قرآن کی تلاوت پر بھی ماہر ہوں، جو قرآن کو پڑھنے والے بھی ہوں، قرآن کو سمجھنے والے بھی ہوں۔ تو آپ اتنے مریدین ہیں، یہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی، حضور کی محبت بھی نصیب ہوگی، سبحان اللہ، علم کے چراغ بھی روشن ہوں گے اور راہ معرفت آپ کے لیے آسان ہوگی۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم ان سے وابستہ رہیں، ان سے جڑے رہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بظاہر
جب ہم کسی سے بار بار ملتے رہتے ہیں، بار بار دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ آگے ذرا کامن سا لگنے لگتا ہے کہ جب چاہے سلام کر لوں گا، مگر ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ اب جب کوئی کسی مسند پر آ جائے، کہیں کا سجادہ ہو جائے اور کوئی اس کے اوپر ذمہ داری آ جائے، تو اب آپ لوگوں کو مصطفیٰ میاں صاحب کو اگر تلاش کرنا ہو تو فہد میاں کی صورت میں تلاش کرنا ہو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کاملین سے سچی پکی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔